اللہ نے فرمایا ہے واللہ یعصمک من الناس، اعمال بھی محفوظ رہیں گے، اقوال بھی محفوظ رہیں گے. اسی لیے تو یہ اللہ کے ولی ہمیشہ اعمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں محو رہتے ہیں. محدث اعظم پاکستان جیسی شخصیت ہر وقت تصور یار میں، تصور محبوب میں محو رہتے تھے، اور اس کا اہتمام اتنا زبردست کہ مختلف بہانوں سے علم حدیث تو علم حدیث، منطق اور فلسفہ جیسے خشک اسباق پڑھاتے ہوئے بھی تصور محبوب میں محو رہتے تھے. کیوں محو رہتے تھے؟ کیونکہ انہیں تصور محبوب سے پیار ہے. میں نے کہا نا یہ مہک اسے ہی پسند آتی ہے جو ایک مرتبہ چکھ لے، جو اس کی حقیقت کو جانتا ہے، وہ حضور کے تصور میں ہمیشہ محو رہتا ہے. سلم العلوم منطق کی معروف کتاب ہے. محدث اعظم پاکستان پڑھا رہے ہیں، تصور و تصدیق کی بحث پڑھا رہے ہیں. اب اس کا کیا تعلق ظاہری طور پر حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوم سے؟ طلاب علم کو پڑھا رہے ہیں تو فرماتے ہیں جو گستاخوں نے کہا، بے ادبوں نے کہا کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. فرمایا یہ کیسے کہتے ہیں؟ کیا نماز میں اذکار نہیں ہے؟ کیا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھتے؟ کہا یہ تو منطق کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ تصدیق بغیر تصور کے اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. التصورات الثلاثۃ شرط لوجود تصدیق، کہ یہ جو حکماء کی اصطلاح میں تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے لیے شرط ہیں، یعنی تصدیق تصور کے بغیر ہوتی ہی نہیں. تو محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ یہ جو گستاخوں نے کہا کہ اگر نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو انسان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، یہ انہوں نے کیسے کہا؟ کیا وہ نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں پڑھتے؟ کیا درود شریف نہیں پڑھتے؟ اللہم صلی علی محمد نہیں پڑھتے؟ کیا سورہ فتح میں محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے؟ تصور کیا ہے؟ کسی کا ذہن میں خیال آنا. محدث اعظم پاکستان، میں نے کہا ولی ہے، محدث اعظم پاکستان ولی ہے. تو جب آپ کہتے ہیں نا محدث اعظم پاکستان تو یہ ایک تصور ہے. الادراک الخالی عن الحکم، خیال کا آنا یہ ایک تصور ہے. پھر آپ کہتے ہیں ولی، تو ولی اللہ بھی ایک تصور ہے. آپ کہتے ہیں محدث اعظم پاکستان یہ خیال آیا، ذہن میں ان کا تصور آیا، یہ ایک تصور ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں ولی اللہ، یا آپ کہتے ہیں قطب، تو یہ بھی ایک تصور ہے. لیکن آپ حکم نہیں لگاتے، النسبۃ الحکمیہ نہیں پائی جاتی. تو یہ دو تصورات ہیں، اور تصدیق بغیر تصور کی ہوتی نہیں ہے. تو محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کہ یہ جو گستاخ کہتے ہیں، بے ادب کہتے ہیں کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو تصور کے بغیر تو تصدیق ہوتی ہی نہیں. تصور کے بغیر تو تصدیق ہوتی نہیں. میں آپ کو اپنی زبان میں آسان الفاظ میں یہ منطقی اصطلاحات سے ہٹ کر بتا دیتا ہوں. گویا کہ محدث اعظم پاکستان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ایک تصور ہے، ایک تصدیق ہے. تو ذرا گستاخوں سے یہ پوچھو، بے ادبوں سے یہ پوچھو کہ تم نماز تصدیق کے لیے پڑھتے ہو یا تکذیب کے لیے پڑھتے ہو؟ جب نماز میں اذکار آتے ہیں تو یہ اذکار، یہ قرآن کریم کی آیات، یہ تکذیب کے لیے پڑھتے ہو یا تصدیق کے لیے پڑھتے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کوئی اس کو بنیاد بنا کر، چونکہ دنیا بھر میں لوگ ہماری بیانات سنتے ہیں، تو کوئی اس بنیاد پر محدث اعظم پاکستان پر اعتراض نہ کر دے. اس لیے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ میں اپنے جملوں میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ محدث اعظم پاکستان گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں جب تم یہ اذکار پڑھتے ہو، قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہو، تو بتاؤ جب تم پڑھتے ہو محمد رسول اللہ، محمد کا تصور آئے گا نا، رسول اللہ کا تصور آئے گا نا. اور تصدیق کے لیے تصور شرط ہے. لا یوجد تصدیق بلا تصور، کہ تصور کے بغیر تصدیق کا وجود ہی نہیں ہوتا. تو بتاؤ جب تم نماز میں یہ اذکار پڑھتے ہو تو تصدیق کے لیے پڑھتے ہو یا تکذیب کے لیے پڑھتے ہو؟ اگر قرآن کی آیات تکذیب کے لیے پڑھو گے تو تم اللہ کو جھوٹا کہہ رہے ہو نا، اور اللہ کی تکذیب کرنا کفر ہے. اللہ کو جھوٹا کہنے والا کافر ہے، اور کافر کی نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے. تم کاہے کی نماز پڑھ رہے ہو؟ تم کیوں عبادت کر رہے ہو؟ اور اگر کہو تکذیب کے لیے نہیں پڑھ رہے، تصدیق کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو لا یوجد تصدیق بلا تصور، تصدیق کا وجود ہی تصور کے بغیر نہیں ہوتا. تم کہتے ہو تصور شرک ہے. اگر نماز میں حضور کی یاد آ جائے، حضور کا تصور آ جائے، حضور کا خیال آ جائے تو انسان مشرک ہو جاتا ہے. بڑی عجیب بات ہے، تکذیب کے تم مدعی نہیں ہو، تکذیب کر نہیں رہے اور تصدیق کو مانتے نہیں، تو تمہاری نماز تو کسی صورت میں نہیں ہوتی. لیکن ہم اہل سنت، عاشقان اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کے ترانے الاپنے والے جب منطق بھی پڑھتے ہیں، جب فلسفہ بھی پڑھتے ہیں، منطق و فلسفہ جیسے خشک موضوعات کو پڑھتے پڑھاتے ہوئے بھی تصور یار میں محو رہتے ہیں. ہم نماز میں تصور کیوں نہیں کریں گے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو تکذیب کے لیے نہیں پڑھتے، تصدیق کے لیے پڑھتے ہیں، اور تصدیق کے لیے تصور شرط ہے. پتہ چلا سنی جب نماز پڑھتا ہے تو
تصور محبوب میں محو ہو کر نماز پڑھتا ہے, حضور کی یادوں میں محو ہو کر نماز پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے ارے میں تو خارج از نماز بھی ہمیشہ آقا کی یادوں میں مست رہتا ہوں, آقا کے حسن کے جلووں کو دیکھتا رہتا ہوں. نماز میں تو ایک اور بہانہ مل گیا, وہ کیا ہے کہ نماز میں تصدیق بھی کرنی ہے, تصدیق کے لیے تصور ضروری ہے. اب نماز میں تو اور آقا کا خیال آئے گا, آقا کے جلووں میں اور محو ہو جاؤں گا. گویا کہ وہ کہتا ہے دل میں, جگر میں, آنکھ میں بس تیر ہی رہے, اس کے سوا نہ دل میں کوئی یار نہیں رہے. اس اہتمام شوق میں سجدے کروں گا, تیرا خیال آئے تو دل باغ رہے. اور جنت میرے نصیب کی وائز تو بخش دے, میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے, میرے کفن میں گیس ہوئے جانا کی بو رہے. وہ حسن مصطفیٰ کے جلووں میں محو رہتا ہے. وہ کہتا ہے میں قبر میں جاؤں تو قبر میں میرے کفن میں بھی گیس ہوئے جانا کی خوشبو رہے. بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب زندہ ہوں تو حسن مصطفیٰ کے جلووں کو دل میں سما کر زندگی گزارتا ہوں, قبر میں جاتا ہوں تو لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات چھنی تھی